چه خوشبو دے اگر ہر یک ز امت نور دی بودے، ہمی بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ حضرت حاجی مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت سے قبل اسلام پر ہو رہے چوطرفہ حملوں سے بے چین رہتے تھے اور یہ دعا فرماتے کہ الہی کوئی ایسا کامل مرد پیدا کر جو اس پر آشوب زمانہ میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ انہی ایام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مخالفین اسلام کے لیے نشان نمائی کی دعوت کا ایک اشتہار مل گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بھانپ لیا کہ یہی موعود حکم اور عدل ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے اس معاملہ کی تحقیق کے واسطے قادیان کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس سفر کے احوال بیان کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قادیان روانگی سے پہلے اور دوران سفر میں اور پھر قادیان کے قریب پہنچ کر قادیان کو دیکھتے ہی نہایت اضطراب اور کپکپا دینے والے دل سے دعائیں کی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے مکانات کا پتہ معلوم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی پہلی زیارت اسی مقام پر کی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس وقت ان سیڑھیوں سے اترے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی کہا کہ یہی مرزا ہے اور اس پر میں سارا ہی قربان ہو جاؤں۔ اور دوسری طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی حضرت اقدس علیہ السلام کے دل سے یہ صدا نکلی، ھذا دعائی، یعنی یہ مرد مومن میری دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس شرف ملاقات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کا گرویدہ بنا لیا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے، لیکن حضور علیہ السلام کی خدمت میں برابر خطوط لکھتے اور حضور علیہ السلام کے ارشادات کی تعمیل فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ہر وقت حضرت اقدس امام الزمان کی عالی بارگاہ میں رہنے کے لیے بے قرار رہتی۔ اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً اور شرف ملاقات کے لیے قادیان تشریف لاتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آبائی وطن بحیرہ میں اپنا ایک عالیشان مکان اور بہت بڑا ہسپتال تعمیر کروا رہے تھے، جس پر ایک بڑی رقم خرچ کی جا رہی تھی۔ تعمیر کے دوران ہی سن 1893 عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے بحیرہ سے لاہور تشریف لائے۔ وہاں خیال آیا کہ اب یہاں تک آیا ہوں تو قادیان جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کراؤں۔ قادیان پہنچے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضور نے خود ہی دوران گفتگو فرمایا کہ اب تو آپ فارغ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں حضور، اب تو میں فارغ ہی ہوں۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب آپ اپنے وطن بحیرہ کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دل میں بڑا ڈرا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں کبھی نہ جاؤں، مگر یہ کس طرح ہوگا کہ میرے دل میں بھی بحیرہ کا خیال نہ آوے۔
مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بھی عجیب تصرفات ہوتے ہیں۔ میرے واہمہ اور خواب میں مجھے وطن کا خیال نہ آیا، پھر تو ہم قادیان کے ہو گئے۔ اس ہدایت کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے مستقل قادیان میں رہائش اختیار کی اور پھر واپس اپنے وطن نہیں گئے۔ کچھ عرصہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دارالمسیح کے اس حصہ میں رہائش پذیر رہے، پھر اپنے مکان میں مستقل رہائش اختیار کی۔ اس مکان کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دسمبر سن 1891 عیسوی میں جلسہ سالانہ کے موقع پر مہمانوں کے قیام کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ یہ مکان بہت تاریخی اور بابرکت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک قدم اس جگہ پر پڑے۔ آپ علیہ السلام کئی مرتبہ یہاں تشریف آور ہوئے اور آپ علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں اس مکان کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لانے والے مہمانان اس میں رہائش اختیار کرتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت سیٹھی غلام نبی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ماں اہل و عیال قادیان تشریف لائے اور حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قریباً 12 بجے کا وقت ہوا کہ کسی نے دستک دی۔ جب میں باہر آیا تو دیکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ہاتھ میں لوٹا اور ایک ہاتھ میں لیمپ لیے کھڑے ہیں۔ فرمانے لگے، کہیں سے دودھ آ گیا تھا، میں نے خیال کیا بھائی صاحب کو دے آؤں۔ مرور وقت کے ساتھ اس مکان میں بعد میں اضافے بھی کیے جاتے رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں اس مکان کو رینوویٹ کر کے محفوظ کیا گیا۔ اس مکان کے صحن میں ایک جدید عمارت تعمیر ہوئی جس میں جماعت سے شائع شدہ کتب کی نمائش ہے۔ اللہ کے فضل اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان اب محفوظ ہے، اور اس میں جو نمائش گاہ تعمیر ہوئی ہے وہ بھی جاذب النظر ہے۔ اس میں قرآن کریم، احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی جو کتب رکھی گئی ہیں وہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی حب قرآن اور حب حدیث کی یاد دلاتی رہتی ہیں۔